فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ورحمة للعالمین، الملقب بطہ ویاسین، شفیع المذنبین، ابی القاسم محمد واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تعالی وتبارک فی کتابہ المبین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ حاضرین کرام، جس طرح سے ہمارے برادر عزیز جناب حسین زاہد صاحب نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، تو میرے لیے بھی ضروری ہے کہ میں بھی ایک منٹ میں اپنے جذبات کا اظہار کر دوں کہ میں آپ حضرات کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور میرے پراگندہ افکار، بکھرے ہوئے افکار کو آپ نے اتنی عزت بخشی ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا سوائے اس کے کہ اس فرش ازا کا واسطہ دے کر کے بارگاہ محمد اور آل محمد میں دعا گو رہتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ بطفیل محمد اور آل محمد اس فرش ازا پر بیٹھنے والے تمام مومن و مومنات کی عمر کو دراز فرما، ان کو صحت مند فرما، اور ان کی تمام دلی، دینی اور دنیاوی تمناؤں کو پورا کر۔ آپ حضرات سب انتہائی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ عزت اور وقار کے لائق ہیں کہ آپ نے جس طرح سے ہم کو سنا اور جس طرح سے محبت دی، تو وہ ہمارے دل میں ہمیشہ جگہ رہے گی، اور ہمارا تو کام ہی ہے جگہ جگہ ہم جاتے ہیں اور لوگوں کی یادیں ہمارے دلوں میں وابستہ رہتی ہیں، ہمارے دلوں میں موجود رہتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم بھی وہاں بیٹھ کر کے آپ حضرات تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے رہیں گے سال بھر کہ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں، آپ کے بچوں کو اچھا رکھیں، آپ کے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کریں اور ان کی زندگیوں کو کامیاب کریں۔ تو میرے دوستو، ظاہر ہے کہ جلدی سے ہم اپنے موضوع سے ہو جائیں۔ آج یہ جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی، اسی آیہ کریمہ سے میں نے ابتدا کی تھی، اور چاند رات کی مجلس میں نے اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں پڑھی تھی، اور آج بھی چاہتا ہوں چند باتیں آپ کے سامنے کہہ دوں، لیکن اس موضوع کو جو میرا موضوع چل رہا تھا اس سلسلے میں چند باتیں کہتا جاتا ہوں کہ دیکھیے، میں نے ان 10 راتوں میں آپ کے سامنے جو بات عرض کی ہے وہ کیا ہے، وہ بہت اہم بات ہے۔ میں چاہتا ہوں اسے دہرا دوں، حالانکہ مومنین تھوڑی دیر کر کے آتے ہیں، لیکن اب میرے پاس اس سے زیادہ وقت تو ہے نہیں کہ میں کتنی دیر کروں ان کا انتظار کرنے کے لیے، لہٰذا جو لوگ موجود ہیں میں تھوڑی سی بات کو فوراً دہرا دیتا ہوں کہ قدرت یہ چاہتی ہے اور ہمارے نبی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم دین کی طرف آئیں تو صرف دین کے چھلکے پر اکتفا نہ کریں بلکہ دین کے مغز تک پہنچیں۔ اور دنیا میں یہ دستور ہے، آپ دیکھیے کہ ہر جگہ چھلکا اوپر ہوتا ہے، مغز اس کے اندر ہوتا ہے، اور مغز تک پہنچنے کے لیے آپ کو چھلکا ہٹانا پڑتا ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ جیسے ایک اخروٹ جس کو والنٹ کہا جاتا ہے، والنٹ اوپر ایک سخت چھلکا ہے اور اندر ایک مغز ہے، تو جب تک آپ اس کو توڑ کے اس کے مغز تک نہ پہنچیں گے اس کی اصل افادیت سے محروم رہ جائیں گے۔ تو شریعت
اب میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا میں آج کیا چل رہا ہے. پوری دنیا میں آج یہ چل رہا ہے، یہ صرف اسلام کی بات نہیں ہے، ہر دھرم اور ہر مذہب میں ایک آپ کو لگ رہا ہوگا ایک جوش کا ماحول ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ جوش صرف اور صرف اس کے جسم میں پایا جا رہا ہے، مذہب کو اس کی روح کے اعتبار سے نہیں دیکھا جا رہا. ہر طرف جو ہے وہ ایک جوش نظر آ رہا ہے، ہر طرف جو ہے وہ ایکسٹریمزم نظر آ رہا ہے. اور فرما رہے ہیں اچھا مذہبی عمارتیں، بس ایک بات سن لیجیے گا، مذہبی عمارتوں میں بڑی ترقی ہو رہی ہے، ہر طرف سے سننے میں آ رہا ہے کہ اس امام بارگاہ کو بنانے میں لاکھوں ڈالر خرچ ہو گیا، اس مندر کو بنانے میں لاکھوں ڈالر خرچ ہو گیا، اور چمک رہے ہیں، زبردست ٹائلز لگے ہوئے ہیں، زبردست جو ہے قالین بچھے ہوئے ہیں، زبردست پینٹ کیا ہوا ہے. مگر یاد رکھیے میرے دوستو، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہوں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کریے گا، لیکن کسی دین کی بلندی اس کی عمارتوں کی اونچائی سے نہیں ناپی جاتی، اس کے ماننے والوں کے کردار اور اخلاق کی بلندی سے، کہ اس کے ماننے والوں کا اخلاق کو کیا چاہتا. دیکھیے عمارت کی چمک سے یہ پتا چل سکتا ہے کہ قوم کی مالی حالت بہتر ہو گئی ہے، لیکن یہ کیسے پتا چلے کہ قوم کی روحانی حالت بہتر ہو گئی ہے؟ وہ اخلاق سے پتا چلے گا، وہ کردار سے پتا چلے گا، وہ اس روح سے پتا چلے گا کہ جو وہ اپنے دین میں دیکھنا چاہتا ہے، اس انٹیلیکٹ سے پتا چلے گا. میرے دوستو دیکھیے صرف اور صرف جو ہے وہ بلڈنگوں کی اونچائی، اور آپ دیکھیے کتنے اونچے اونچے چرچ بنے ہوئے ہیں، لیکن جب قوم ہی نہ رہی، اس کا وہ بلیف ہی نہ رہا، اس کا ایمان ہی نہ رہا، تو آپ دیکھیے کہ خیر یہاں کے چرچ بھی بہت عظیم ہیں، لیکن یورپ کے چرچ کتنے عظیم ہیں، لیکن یہی دیکھا جاتا ہے کہ سب ویران ہوتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بک رہے ہیں. تو یاد رکھیے اگر ہمارے ایمان میں جب کمی آ جاتی ہے اور ہم دین کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، تو اس کے بعد یہی ہوتا ہے کہ پھر مذہبی عمارتیں فروخت ہونا شروع ہے نا. میں نے اپنے ہمیشہ یہ کہا خداوند عالم اس عمارت کو برقرار رکھے، ان روشنیوں کو برقرار رکھے، ان قالینوں کو برقرار رکھے، لیکن ان سب پہ ہماری جانیں قربان. لیکن بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر بیٹھنے والی نئی نسل، دیکھیے ہم خود کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو پرانی نسل کہتے ہیں، نئی نسل بھی جو آئے وہ صرف دین اور شریعت کی اوپری چھلکے سے وابستہ نہ ہو، بلکہ اس کے مغز سے وابستہ ہو. اور دیکھیے میں آپ کو ایک مغز کی بات اور بتا دیتا ہوں. اس وقت روح کربلا، میں نے بہت کوشش کی درمیان روح کربلا آپ کو بتانے کی. روح کربلا آپ حضرات کو ایک اور بات بتا دینا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد شاید میں اپنے موضوع کی طرف واپس پلٹ آؤں. ایک مرتبہ سب مل کے صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. ماشاءاللہ جو لوگ بھی یہاں موجود ہوتے ہیں وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ، بہت پڑھے لکھے، کہ دیکھیے کربلا کی ایک روح، ڈاکٹر صاحب سنیے کہ کربلا کی ایک روح دیکھیے زیارت وارثہ میں بھی چھپی ہوئی ہے. زیارت وارثہ کیا کہتی ہے؟ دیکھیے یہ ہے روح کربلا. لعن اللہ امتن قتلت ولعن اللہ امتن ظلمت. اللہ کی لعنت ہو اس امت پر اے فرزند رسول جس نے آپ کو قتل کیا. اللہ کی لعنت ہو اے فرزند رسول اس قوم کے اوپر جس نے آپ پر ظلم کیا. لیکن آخری جملہ خدا کی قسم قیامت کا ہے کہ ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت پہ، اس قوم پر بھی لعنت ہو کہ جس نے اس داستان ظلم کو سنا اور اس کے اوپر راضی ہو. معلوم یہ ہوا کہ تشیع کی زندگی اس میں ہے کہ آپ کوئی بھی داستان ظلم سن کر راضی نہ ہو، کم سے کم اپنے دل میں اس کے خلاف نفرت کا اظہار ہونا چاہیے اور زبان سے ہونا چاہیے. اگر یہ نہ ہو تو سمجھ لیجیے کہ آپ نے کربلا سے کچھ نہیں سیکھا. آپ کچھ نہیں کر، ہم کہتے ہیں اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، زبان چلا سکتے ہیں، اگر زبان بھی نہیں چلا سکتے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم دل سے راضی نہ ہوں، ہے نا. لعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت، جس نے سنا اور راضی ہو گیا. سننے کے بعد اس نے کوئی ایکسپریشن ہی نہیں دیا، سننے کے بعد اس نے کوئی ریاکشن ہی نہیں کیا.
تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ظلم پر راضی ہے، اور جو ظلم پہ راضی ہو وہ کربلا کا ماننے والا نہیں ہو سکتا، وہ حسین کا ماننے والا نہیں ہو سکتا، وہ کوئی یزیدی ہو سکتا ہے۔ لہذا حسینیت کا ثبوت دینے کے لیے کم سے کم ہمیں اپنے دل میں یہ آگ جلا کے رکھنی ہے کہ ظلم دنیا میں کہیں بھی ہو اور کسی پر ہو، کہیں بھی ہو اور کسی پر ہو، ہم اس پر راضی نہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ابھی ایک ویڈیو ہماری نظروں کے سامنے سے گزری کہ ہمارے ہندوستان کے ایک بڑے عالم جن کو بہت بڑا کہا جا رہا ہے، وہ منبر میں بیٹھ کے پبلک کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کے لیے آپ آواز اٹھا رہے ہیں فلسطینیوں کے لیے، اصل میں تو وہ اہل بیت کو ماننے والے نہیں۔ ارے بھائی، اہل بیت کے ماننے والے ہوں یا نہ ہوں، اگر کوئی مظلوم ہے تو اظہار ہمدردی کرنا انسانیت کے طور پر ہمارا فریضہ ہے یا نہیں ہے؟ تو میرے دوستو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہماری جاتے جاتے آپ حضرات یاد رکھیں گے اور ان پر انشاءاللہ عمل پیرا بھی ہوں گے، اور اپنے بچوں کو یہی چیزیں جو ہیں وہ ٹرانسفر کریں گے۔ دیکھیے، انسان کو جو چیز اپیل کرتی ہے وہ روح اپیل کرتی ہے، رسوم اپیل نہیں کرتے۔ جب تک رسوم کے پیچھے روح نہ ہو، وہ روح وہ رسم اپیل نہیں کرتی انسان، وہ رسم اپیل نہیں کرتی جس کے پیچھے کوئی روح نہ ہو، ہے نا؟ ہر چیز، خدا کی قسم، اگر اور انشاءاللہ وقت ملا اور کبھی رہے، زندہ رہے اور قید حیات رہے تو آپ کے سامنے بہت کچھ آپ بیان کریں گے، لیکن ہر شے، یہ فرش، میں نے عرض کیا نا، یہ فرش، یہ منبر، یہ سب اگر روح کے بغیر ہیں تو بیکار ہے، لیکن روح کے ساتھ ہیں تو ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ خدا کی قسم، اس فرش کے اوپر ملائکہ آسمان بیٹھتے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ اس فرش کے اوپر ارواح انبیاء آ کے بیٹھتے ہیں، لیکن جب ارواح انبیاء آتی ہیں، اگر ہمارا یقین ہے رسول اسلام آتے ہیں، شہزادی کونین آتی ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ اس فرش رضا سے کون سا میسج جانا چاہیے؟ محبتوں کا میسج جانا چاہیے یا نفرتوں کا میسج جانا چاہیے؟ بس بالکل۔ تو میرے دوستو، یہ امام حسین کی یونیورسٹی ہے، یہ امام حسین کی درسگاہ ہے کہ جہاں سے ہر سطح ذہن کو کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے، اور ایک اس ممبر کی بھی ایک روح ہے، ایک اسپرٹ ہے، اور ممبر کی اسپرٹ یہ ہے کہ یہ ممبر کس کی وراثت ہے؟ وراثت خطیب ممبر سلونی ہے، اس سے ہم کو وراثت میں ملا ہے۔ اگر مولا یہ کہہ سکتے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، تو کم سے کم ان کا کوئی غلام جو یہاں ان کی نیابت میں بیٹھنے کا دعویٰ کرتا ہے، اس میں اتنی صلاحیت تو ضرور ہونی چاہیے کہ جو کچھ وہ بیان کر رہا ہے اس کے اوپر وہ سوالات کا سامنا کر سکے۔ اور اگر آپ سوال کرنے لگیں گے تو اس ممبر پہ بھی جاہل جانا بند ہو جائیں گے، اس ممبر کے اوپر آنا بند ہو جائیں گے۔ کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کے اوپر آپ سوال کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ تمہیدی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر کے میں اس موضوع کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور اس آیت کریمہ کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ ابتدا اسی آیت سے ہوئی تھی، تو آج انشاءاللہ جو ہے وہ انتہا بھی اسی آیت پر ہوگی کہ تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں پورا ملک ہے، پورا ملک ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں نے 3 مجلسیں پڑھی ہیں، 2 اس سے پہلے پڑھ دی تھیں اور آج، اور ان 2 مجلسوں میں نے احسن کے اوپر گفتگو کی تھی کہ احسن عمل کون سا ہوتا ہے۔ یہ قدرت کہہ رہی ہے، ایک عجیب بات ہے، کہہ رہی الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا، حسین عمل کرنے والا کون ہے۔ اب یہاں بھی دیکھیے، میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ موت و حیات کا بھی ایک جسم ہے اور موت و حیات کی بھی ایک روح ہے، وہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہیں پہ یہ ٹاپک ختم ہو جائے گا۔ یہ موت و حیات اصل میں ہے کیا؟ ہم پہلے تو قرآن سے یہی پوچھے کہ اے قرآن، تو نے موت و حیات کو کیا سمجھا؟ کیونکہ دنیا نے تو موت و حیات کو ذرا الگ پیرائے میں دیکھا ہے۔
माशाल्लाह एक डॉक्टर तो सामने बैठे ही हुए हैं, और भी मुमकिन हो तो मैं नहीं कह सकता कि जब कभी हम लोगों को मौत और हयात का फैसला करवाना होता है तो हम किसको बुलाते हैं? डॉक्टर को बुलाते हैं। अच्छा, हम फिर वही हाथों को जोड़ के डॉक्टर हजरात की खिदमत में पूछेंगे कि ये बताइए कि क्या आप मौत और हयात के राज से वाकिफ हैं? तो वो ये कहेंगे कि नहीं, मौत और हयात के राज से हम वाकिफ नहीं हैं, इसलिए कि अगर मौत और हयात के राज से वाकिफ होते तो मुर्दे को जिंदा कर देते, लेकिन वाकिफ नहीं। हाँ, हमें मेडिकल साइंस में कुछ अलामतें बताई गई हैं, उन अलामतों के जरिए हम मौत और हयात का फैसला कर देते हैं। मुतवज्जे रहिए, क्या अलामतें बताई गई कि साहब दिल देखो धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है, अगर दिल धड़क नहीं रहा है तो मौत है, और धड़क रहा है तो जिंदगी है। कहा और भी कोई अलामत है? कहा हम देखते हैं कि खून में रवानी है या नहीं, अगर खून दौड़ रहा है तो जिंदगी हो सकती है, और अगर खून रुक गया है तो मौत हो गई। और भी कोई जो है वो अलामत हयात है जिसको हुक्मा हमेशा कहते थे कि हरारत जिस्म, कि जिस्म में गर्मी अगर है तो अभी जिंदा है, हो सकता है, और अगर जिस्म ठंडा पड़ गया तो इसके माने मौत वाक़ई हो गई। जरा और गहरी चीजें ये है कि साहब वो आंखें खोल के टॉर्च लगाते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं पुतलियां और एक्सपैंड हो रही हैं तो कहा जाएगा कि जिंदा है, और वरना मौत वाक़ई हो गई। ये तो हमने वो अलामतें हैं जिन अलामतों पर हम मौत और हयात का फैसला करते हैं। लेकिन अजीब बात है कि कुदरत, बस उसी को आपको आज बताना है कि कुदरत किसे मौत व हयात कहती है, क्योंकि कुदरत कभी मैदान जंग की कटी फटी लाशों को जिंदा कहती है और कभी समाज में चलने फिरने वाले लोगों को मुर्दा कहती है। कहती है कि नहीं कहती? आप बताइए। कहती है, कहती है। खबरदार, देखो जो अल्लाह की राह में मर गए उनको मुर्दा न कहना, उनको मुर्दा न कहना, वो जिंदा है, रिस्क पा रहे हैं। और कभी कभी चलने फिरने वालों के लिए कुदरत कह रही है कि ये तो बिल्कुल जो है वो अपनी लाशें अपने कंधों पे लिए हुए घूम रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं सारी तवज्जो इसके ऊपर मरकूज करूं, मैं चाहता हूं कि फिर से आप हजरात का थोड़ा सा मूड बदलने के लिए कुछ ऐसी बातें कह दूं कि जिससे आप हजरात की अज़हान आलिया बिल्कुल मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए कि ये मौत और हयात ऐसी मामूली गुत्थी नहीं है, ऐसी गुत्थी है कि अंबियाए किराम भी इसको समझ नहीं पाते थे। हजरत इब्राहिम ने क्या कहा था? या रब्बे अरिनी कैफ़ तुहिल मौता, पालने वाले मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। आवाज आई कि अवलम तुमिन, क्या तुम ईमान नहीं लाए? हजरत इब्राहिम ने कहा भला, बेशक पालने वाले, बेशक ईमान लाया, वलाकिन लियत्मइन्ना कल्बी, मगर अपने कल्ब के इत्मीनान के लिए कह रहा हूं कि दिखा दे। अब देखिए हजरत इब्राहिम कौन है, जरा गौर कीजिएगा, परेशान ना होइए, इंशाअल्लाह हम उस मौजू की तरफ वापस पलट के जाएंगे कि हकीकत हयात और मौत क्या है। जब तक ये न बताया तो गोया कुछ न बताया, फिर आज ये मजलिस जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकती। तो मैं ये बता रहा हूं, हजरत इब्राहिम इतने बुलंद हैं कि कभी अल्लाह ने इनको खलील कहा, वत्तखज़ अल्लाह इब्राहिम खलीला, कि अल्लाह ने इब्राहिम को अपना खलील बनाया, अपना दोस्त बनाया। हजरत इब्राहिम के लिए क्या कहा? हजरत इब्राहिम को पहला मुसलमान कहा गया है। माँ काना इब्राहिम यहूदियन वाला नसरानियन वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा, कि इब्राहिम न यहूदी थे न नसरानी थे, बल्कि हनीफ, दीन हनीफ पर थे और मुसलमान थे। कहीं पे कहा इन्नी जायलुका लिन्नासे इमामा, कि हम तुम्हें लोगों का इमाम बनाया, हमने तुम्हें लोगों का इमाम बनाया। तो हजरत इब्राहिम क्या है? इमाम है, खलील हैं, मुसलमान हैं। अल्लाह ने बहुत कुछ कि हमने अपनी आफाक व अनफुस की निशानियां इब्राहिम को दिखाई। इतनी मंजिलत के बावजूद ये नबी कह रहा है कि पालने वाले तू दिखा दे कि मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। मालूम ये हुआ कि इस मंजिल पर भी अभी एक हल्का सा पर्दा लगा हुआ है। किस बात का पर्दा है? पर्दा इस बात का है कि मौत हयात में कैसे तब्दील हो जाती है। मगर हमें एक वसी नबी ऐसा भी नजर आता है कि जो मौत और हयात से इस तरह वाकिफ है कि अगर किसी को ठोकर लगा दे तो वो जिंदा हो जाए, और तलवार की एक चुम्बिश दे दे तो जिंदा मुर्दे में तब्दील हो जाए। सलावत पढ़े मोहम्मद। और अजीब बात है, कहते हैं कि पालने वाले लियत्मइन्ना कल्बी,
قلب کے اطمینان کے لیے۔ اس کا مطلب یہ دل بے قرار کو قرار آ جائے، اطمینان قلب۔ دیکھیے یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ نفس ابراہیم نفس مومن ہے مگر نفس مطمئنہ نہیں۔ تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ لِیَطْمَئِنَّ قلبی، میرے دل کو اطمینان آ جائے۔ لیکن نفس مطمئنہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے لَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ لَمَزْدَدْتُ یقینا۔ ارے موت و حیات تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، اگر غیب کے سارے پردے میرے سامنے سے ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو یقین میں اضافہ کیوں نہیں ہوگا؟ یقین میں اضافہ اس لیے نہیں ہوگا کہ جو کچھ پہلے سے دیکھ چکا ہے اگر کوئی، اس کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، ہے نا۔ ابھی میں ہندوستان جاؤں اور میں بتاؤں کہ میں نے کینیڈا میں یہ دیکھا یہ دیکھا یہ دیکھا، تو جو لوگ نہیں گئے بڑی دلچسپی سے سن رہے ہیں، ان کو یقین ہے مگر ان کے یقین میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ میں یہ بتاؤں گا کہ وہاں پہ ایک ریور ڈیٹرائٹ ہے اور یہ ہے اور وہ، جو کچھ میں بتا سکتا ہوں اپنے زبان میں۔ لیکن وہاں اگر اسلم بھائی بیٹھے ہوئے تو ان کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کئی دفعہ آ چکے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو پہلے سے دیکھ چکا ہوتا ہے اس کے یقین میں اضافہ نہیں ہوتا، جس نے نہ دیکھا ہو اس کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ مولا یہ کہہ رہے ہیں لَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ، اگر تمام پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہونے کا، ہے نا میرے دوستو۔ یقین کی کئی قسمیں بتائی گئی ہیں، عین الیقین، حق الیقین، علم الیقین، اور یہ سب باتوں کو قطع نظر کرتے ہوئے کیونکہ مومنین آ گئے ہیں اور متوجہ ہیں، اس لیے میں اس بات کی طرف جا رہا ہوں کہ حقیقت موت و حیات کیا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جتنی علامتیں بتائی گئی ہیں زندگی کی، یہ علامتیں، میں نے آپ سے ایک تو یہ بتایا کہ قدرت جو ہے وہ کسی کٹی پھٹی لاشوں کو مردہ کہتی ہے اور کبھی زندوں کو، کٹی پھٹی لاشوں کو زندہ کہتی ہے اور زندوں کو مردہ کہتی ہے۔ تو معاملہ کیا ہے؟ قدرت یہ جواب دے گی کہ جن کو تم زندگی سمجھتے ہو، یعنی دل کا دھڑکنا، یعنی خون کا دوڑنا، یعنی جسم کی حرارت، اصل میں یہ وہ زندگی ہے جس میں انسان اور حیوان برابر ہیں۔ کتے میں بھی حیات کا یہی عمل ہے، بلی میں بھی حیات کا یہی عمل ہے۔ کار فرما ہے کہ اس کے ہاں بھی شریانوں میں لہو جاری ہے، اس کا بھی دل دھڑک رہا ہے، اس کی زندگی کا فیصلہ بھی اسی طرح سے کیا جاتا ہے۔ تو یہ حیوانی حیات ہے جس کا فیصلہ اس طرح سے کیا جاتا ہے، انسانی حیات کا فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے؟ تو قدرت نے ایک میٹر دیا، پیمانہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے پیغام حق پر لبیک کہو۔ یہ پیغام وہ ہے، یہ لبیک کہنا وہ ہے جو تمہیں زندگی دے دیتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جب تک انسان کے اندر حق کے پیغام پر لبیک کہنے کی صلاحیت موجود ہے تب تک وہ زندہ کہے جانے کے قابل ہے۔ جب یہ صلاحیت ختم ہو جائے، مر جائے، تو وہ زندہ بھی ہو تو وہ مردہ کہلائے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، دیکھیے اب میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا۔ میں نے بات بتا دیا آپ کو کہ یہ حیوانی حیات ہے، بے شک یہ ہماری جسمانی حیات ہے، جسمانی حیات ہے نا، اور پوری 10 راتوں میں جسم اور روح کے اوپر گفتگو۔ روح حیات کیا ہے؟ جو جسم حیات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک پورا حیولہ ہے، ہماری ایک فیزیولوجی ہے اور ہمارے اندر خون گردش کر رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے نا۔ قدرت کہہ رہی ہے کہ یہ حیات نہیں ہے، اصل حیات یہ نہیں ہے۔ اصل حیات یہ ہے کہ دیکھیں تمہارے اندر نیکی اور خیر کی طرف جب تمہیں بلایا جائے تو لبیک کہنے کی صلاحیت ہے۔ اگر وہ صلاحیت ہے، چاہے بھلے ہی تم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو، گناہوں میں ڈوبے رہو، لیکن اگر تم ادھر آ سکتے ہو تو رمق حیات باقی ہے، تمہیں زندگی مل جائے گی۔ اور اگر، اب میں آپ کو اس سے بہتر مجھے کوئی مثال نہیں مل سکتی، ابھی میں مسائل پہ نہیں آیا ہوں، لیکن اس سے بہتر کوئی مثال مجھے مل نہیں سکتی کہ جس سے میں بتا سکوں کہ اصل زندگی ہے کیا۔ منزل سالبیہ پر میں نے پہلی محرم یا دوسری محرم کو یہ حالات پڑھے تھے۔ منزل سالبیہ پر حر نے آ کر کے امام کے لگام پہ ہاتھ کر دیا اور امام نے فرمایا کہ اے حر، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، کیا ارادہ ہے، کیا کیا تو نے؟ تو حر نے کیا کہا؟ حر نے کہا اگر پورے عرب میں کسی اور نے میرا ماں کا نام اس طرح لیا ہوتا تو میں
اسی طرح سے اس کا جواب دیتا. لیکن میں کیا کروں, متوجہ رہی, میں کیا کروں؟ آپ کی ماں تو وہ ماں ہے کہ کوئی مسلمان رہتے ہوئے بغیر وضو کے ان کا نام بھی نہیں لے سکتا. بس حسین نے دیکھ لیا کہ اس کے اندر یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے مگر احساس گناہ اس کے اندر باقی ہے. یعنی رمق حیات باقی ہے. جو یہ جملہ حسین کے سامنے کہہ دے اس کے معنی اس کے اندر ابھی رمق حیات باقی ہے. اور جب رمق حیات باقی ہے تو حسین اس طبیب فطرت کا نام ہے کہ اس نے روز عاشور آتے آتے حر کو اپنی طرف کھینچ کے حیات جاوید ادا کر دیا. آج دیکھیے حر کا نام ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ جو حیات باقی تھی, ہلکی سی حیات باقی تھی. اب یہ ہوتا کیسے, میں آپ کے سامنے وہ پروسیس بتا دیتا ہوں. جب دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے پاس صرف حیوانی حیات ہوتی ہے. اس کا کام ہے کھانا پینا سونا, اور اگر اس میں اس پروسیس میں کوئی تکلیف ہو تو رونا. یہی تو ہے نا, اگر بھوک نہ لگے تو رونا, بھوک لگ رہی ہے تو رونا, پیاس لگ رہی ہے تو رونا, نیند نہ آئے تو رونا, تکلیف ہے تو رونا. اب جیسے ہی دیکھیے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے اس کے اندر ایک فطرت کی شمع جلتی ہے. متوجہ رہیے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, فطرت کی شمع جلتی ہے. وہ فطرت کی شمع کیا ہے کہ فطری طور پر وہ نیکی کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے, برائی سے نفرت کرتا ہے. فطری طور پر چاہے وہ ہندو گھر میں پیدا ہو, چاہے وہ بدھسٹ گھر میں پیدا ہو, چاہے وہ مسلمان گھر میں پیدا ہو, کچھ ہو. آپ یہ بتائیے کہ بچہ فطری طور پر سچ بولتا ہے یا فطری طور پر جھوٹ بولتا ہے؟ فطری طور پر سچ بولتا ہے. جھوٹ تو ہم اسے سکھاتے ہیں, معاشرہ اسے سکھاتا ہے. اور اکثر میں نے عرض کیا نا کبھی کہ اکثر ہم سکھاتے ہیں کہ جب کوئی جو ہے وہ آیا ملنے کے لیے, کہا بیٹا جا کے کہہ دو کہ پاپا نہیں ہے گھر پہ. دیکھیے یہ پہلی جھوٹ کی تعلیم ہم نے دی, اور وہ بیچارہ اتنا بھولا ہے کہ وہ یہ کہہ دیتا ہے جا کے پاپا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر میں نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا اس نے جھوٹ کو بھی سچ بنا دیا. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ایک مرتبہ اور ساتھ اب اللہ حاضر قیاس آگے دیکھیں. جھوٹ کا جب یہ معاملہ ہے تو چوری کا کیا معاملہ ہوگا؟ کیا کوئی بچہ فطری طور پر چور پیدا ہوتا ہے؟ کہا نہیں, فطری طور پر ایماندار ہوتا ہے, سماج اسے چور بنا دیتا ہے. اب اس کے پیچھے بہت سے ریزنز ہو سکتے ہیں ہر جگہ. اور یہ دیکھیے اسی لیے کہتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں قانون, بات آ گئی اس لیے کہہ دوں, میں بات آتی جاتی ہے تو کہتا رہتا ہوں کہ شریعت کا جسم یہ ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو. جسم ہے, اسی جسم کو اپنا کے کتنی وحشتناک باتیں کی گئی. آپ دیکھیے کہ آج پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ صاحب جس جگہ وہ ہے کہ صاحب ہاتھ کاٹ دو, لیکن روح شریعت امیر المومنین نے بتائی. روح شریعت یہ ہے کہ اگر کسی ملک میں کسی انسان نے بھوک کی وجہ سے چوری کی تو اس آدمی کے ہاتھ نہیں کاٹنے چاہیے, اس حکومت کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے کہ جو اس کا پیٹ بھرنے میں ناکام ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. روح, اب دیکھیں جسم شریعت کو آپ روح کے بغیر امپلیمنٹ کریں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے روح شریعت یہ ہے کہ پہلے ہر انسان کو حقوق ادا کیجیے, سب کا پیٹ بھریے, سب کا لباس, سب کو لباس دیجیے, سب کو گھر دیجیے, سب کو تعلیم دیجیے. صرف دنیاوی تعلیم نہیں, روحانی تعلیم بھی دیجیے. جب ضرورتیں پوری ہو جائیں اس کے بعد اگر کوئی چوری کرتا ہے تو واقعاً وہ اس لائق ہے کہ سماج کی زندگی کے لیے اس کے ہاتھ کاٹ دیا جائے. اب معلوم یہ ہوا حقوق تو آپ نے دیے نہیں, اور وہ بیچارے نے اگر چوری کی تو آپ نے اس کے ہاتھ کاٹ دی. تو آپ نے دیکھ لیا نا آپ نے کہ جب شریعت جسم کے ساتھ اپنائی جاتی ہے تو کیا ہو جاتی ہے, اور جب روح کے ساتھ اپنائی جاتی ہے تو کیا ہو جاتی ہے. اور فرما رہے ہیں نا آپ لوگ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری مجلس ہے میری, ان جملوں کو آپ حضرات یاد رکھیں گے, اور اگر کبھی تھوڑا سا بھی آپ کو اس سے فائدہ ہو تو آپ حضرات ہم کو بھی اپنی دعاؤں میں فراموش نہیں کریں گے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ بچہ فطری طور پر چور نہیں ہوتا, فطری طور پر جھوٹا نہیں ہوتا. یہ بتائیے کہ کیا کوئی فطری طور پر قاتل ہوتا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں.
کوئی کتنا ہی بڑا قاتل ہو، کتنا ہی بڑا کرمنل ڈان، جب وہ پہلی دفعہ قتل کرنے جاتا ہے اس کی کیفیت مجھ سے سنیے. جب پہلی دفعہ تو کیا ہے کہ ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں، پیر بھی کانپ رہے ہیں. ارے یہ کیوں کب کب آ رہا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ اس کے اندر ایک ضمیر چھپا ہوا ہے جو اس کو منع کر رہا ہے کہ یہ کام نہ کرو، کسی کے خون سے اپنے ہاتھ نہ کرو. دیکھیں پہلا مجرم جب جرم، یہ بہت بڑا جو ہیبیچول کرمنل ہے، جب پہلی بار قتل کرنے گیا تھا تو یہ بات تھی، اور اس نے اپنے نفس کی آواز، اپنے ضمیر کی آواز نہیں سنی اور قتل کر دیا. جب دوبارہ قتل کرنے چلا تو پھر سے آواز آئی، مگر یہ آواز تھوڑی سی دھیمی ہو گئی کیونکہ پہلی دفعہ آئی تھی تو اس نے توجہ نہیں دی تھی. اب اس نے دوسرا قتل کیا، یہاں تک کہ قتل کرتے کرتے اتنا ہیبیچول ہوا کہ قتل کرنا گویا اس کی عادت ہو گئی. اب کیا ہے کہ قتل تو کرتا ہے مگر احساس جرم پیدا نہیں. اور فرما رہے ہیں آپ، دیکھیے یہ بہت ہی پاک اور بہترین مجمع ہے کہ الحمدللہ جس کی فکر بھی پاک ہے، جس کی ہر شے پاک ہے. میں آپ حضرات سے چیلنج دیتا ہوں، آپ صبح کسی معصوم بچے کو بلا خطا ایک تماچا لگا دیجئے، آپ دیکھیے آپ دن بھر بے چین رہیں گے اور ضمیر کی آواز آپ کو کچوکے لگاتی رہے گی کہ آپ نے کسی معصوم کو کیوں مارا، کیوں مارا. یہ کیا ہے؟ یہ وہ ضمیر کی آواز ہے جو انسان کو گناہوں سے باز رکھتی ہے. بس میں بات کیا کہہ رہا ہوں کہ جرم کرتے کرتے جب ایسی منزل آ جائے جہاں صرف جرم رہ جائے، احساس جرم ختم ہو جائے، تو قدرت کہتی ہے کہ اب یہ انسان مر چکا ہے، اب اس کے اندر زندگی نہیں باقی ہے، اب اس کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا. ہاں اگر تھوڑا سا رمق حیات باقی ہے، احساس جرم باقی ہے، تو ہاں نبی اور امام اور ولی خدا کی یہ خاصیت ہے کہ مقناطیس کی طرف سے. لیکن اگر جب گناہ رہے اور احساس گناہ ختم ہو جائے، جب جرم رہے احساس جرم ختم ہو جائے، تو قدرت کہتی ہے چاہے تمہاری سانس آتی جاتی رہے مگر ہم تمہیں مردہ سمجھتے ہیں. اگر تمہارے اندر خیر پہ آنے کی صلاحیت ختم ہو، اور اگر خیر پر چلتے ہوئے کوئی مارا گیا تو میدان جنگ میں بھلے ہی اس کا لاشا کٹا پھٹا پڑا ہو، تمہاری نظر میں وہ مردہ ہو سکتا ہے، ہماری نظر میں وہ زندہ رہے گا، اس لیے کہ وہ اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہتا ہوا. اس لیے تو اس نے تو زندگی دی ہے سماج کو، وہ کیسے مر سکتا ہے؟ تو یہ راز موت و حیات یہ ہے کہ آپ کا دل کتنا زندہ ہے، آپ کا ضمیر کتنا زندہ ہے. آپ دیکھیے صرف شریعت آپ کو جرم سے نہیں روکتی ہے، سب سے بڑا جرم سے روکنے کا پیغمبر آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ایک ضمیر بیٹھا ہوا جو یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ بات غلط ہے. اب انسان اگر اس کو ختم کرے، اور جتنے نبی آئے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اسی ضمیر کو ایڈریس کرتے تھے، اس ضمیر کو ایڈریس کرتے اور اس کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ آ جائے. آپ دیکھیے ہمارے نبی کے اوپر آیت اترتی ہے مکے میں کہ اے ہمارے نبی صرف زندوں کو ڈرائیے گا، مردوں کو ڈرانے سے فائدہ نہیں ہے. کہ یہ پوچھا جائے کہ یا رسول اللہ کیا آپ قبرستان میں جا کے ڈرا رہے تھے؟ کہا کہ ہم اسی سماج میں ڈرا رہے تھے، لیکن قدرت کچھ کو مردہ سمجھتی ہے، کچھ کو زندہ. صلوات پڑھیں محمد. اور فرمایا آپ حضرات نے کہ گناہوں میں ہم سب ڈوبے. دیکھیے ہم تو یہ مجمع تو بہت بہتر ہے، ہم اپنے لیے کہتے ہیں ہم گناہوں میں ڈوبے، لیکن پالنے والے وہ منزل نہ آنے دینا کہ گناہوں میں اتنا ڈوب جائے کہ رمق حیات ہی باقی. اگر تھوڑی سی رمق حیات باقی، دیکھیے آپ نے جس میں بھی دیکھا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی بہت زخمی ہے، بہت وہ ہے، لیکن بس ہلکی سی رمق حیات باقی ہے. جب رمق حیات باقی ہے تو حیات کی امید بھی باقی ہے، لیکن جب مر گیا تو اب حیات کی امید نہیں. اب ڈاکٹر بھی فوراً ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ اب کیا کریں. اگر رمق حیات باقی ہے، ایک انگلی میں حرکت بھی باقی ہے، تو ڈاکٹر کو امید باقی ہے کہ ایک دن اس کو زندگی مل جائے گی. دیکھیے یا تو زندگی میں یہ نہیں ہے کہ ٹکڑے نہیں ہو سکتے، یا تو زندگی ہے یا نہیں ہے، یا تو ہے یا نہیں ہے.
اگر ہے تو اگر بہت ہلکی بھی ہے تو اس کو زندگی مل جائے گی. تو بس گنہگار تو سب ہیں، لیکن کم سے کم اتنا اپنے اندر ظرف رکھیے کہ اگر کوئی آواز کبھی آئے حق کی تو لبیک کہنے کی صلاحیت. اب یہ بات کہی گئی ہے کہ آخر وقت میں ایک زمانہ آئے گا کہ جب وارث رسول پھر سے آواز دے گا، جس کے اندر لبیک کہنے کی صلاحیت ہوگی بس وہ زندہ ہوگا، باقی پورا معاشرہ ہوگا. صلوات پڑھیں. معاشرے کے لیے، توحید کے لیے، خیر کے لیے جب کوئی آواز دے تو کم سے کم آپ کچھ نہ کیجیے، اس کو سننے کی صلاحیت تو رکھیے. کہیں ایسا نہ ہو، خدا نہ خواستہ انشاءاللہ. اب جب میں اگلا خمسہ پڑھوں گا تو اس میں یہ کہ سماج میں ابو لہب پیدا کیسے ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زمانے کے ابو لہب بن جائیں کہ ہر اچھی بات کے راستے میں روڑے اٹکانے لگے، ہے نا. تو اس کے لیے قدرت جو ہے وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ لکھتی ہے. دیکھیے ڈاکٹرز بھی ڈیتھ سرٹیفکیٹ لکھتے ہیں اور قرآن بھی ڈیتھ سرٹیفکیٹ لکھتا ہے. تو قرآن زندہ لوگوں کے لیے بھی ڈیتھ سرٹیفکیٹ لکھتا ہے کہ اب ان پہ جس کے اوپر ہدایت کا اثر نہ ہو سکے، اصل میں قرآن اس کے لیے ڈیتھ سرٹیفکیٹ لکھتا ہے. اور جب تک ہدایت آپ پر اثر انداز ہو رہی ہے، قرآن یہ کہتا ہے گنہگار ہے مگر زندہ ہے، گنہگار ہے مگر زندہ ہے. اور جب یہ آواز، اگر یہ آواز دینے کی آپ میں صلاحیت ہے تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ عمر کتنی ہے، عمر کتنی ہے. بس اللہ اور رسول اور اس کے نمائندے کی آواز پہ لبیک کہنے کا جذبہ چاہیے اور کچھ نہیں. یہی اسی جذبے کا نام حیات ہے، اسی جذبے کا نام حیات ہے. اور اس جذبے کے فقدان کا نام، اس جذبے کے نہ ہونے کا نام موت ہے. سمجھ رہے ہیں میرے دوستو؟ ابھی پھر مسائل کی منزل نہیں آئی ہے، لیکن خدا کی قسم زندگی اور موت کا کوئی بحث کربلا کے بغیر پوری ہو نہیں سکتی. تو میں پھر سے آپ کو کربلا کی طرف لے چلتا ہوں. ابھی میں نے حور کو بتایا کہ رمق حیات باقی تھی. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زندگی کہاں ہے اور زندگی کہاں نہیں ہے. کہ امام حسین جب سب شہید ہو چکے تو امام نے کہا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو اب حسین کی مدد کرے؟ اب دیکھیے اللہ اور اس کے نبی اور اس کا کوئی ریپرزنٹیٹیو ہے جو آواز دے رہا ہے، نمائندہ خدا آواز دے رہا ہے. لشکر یزیدی خاموش کھڑا ہوا تھا کہ سب مردہ تھے. خیام حسینی سے رونے کی آواز آئی. بڑھ کے گھوڑا بڑھا کے پوچھا بہن زینب میری زندگی میں کیوں گریے کی آواز آئی؟ کہا کہ بھیا آپ کی آواز سن کے علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. یعنی علی اصغر نے کہا بابا لبیک، یہ علی اصغر موجود ہے جس کے اندر زندگی جلوہ گر ہے. گویا کہہ رہے تھے بابا ہم تو موجود ہیں. زندگی عمر نہیں دیکھتی، عمر نہیں دیکھتی، بلکہ کیا دیکھتی ہے؟ جذبہ دیکھتی. یہ زندگی کبھی 100 برس کے بزرگ میں بھی پائی جاتی ہے، کبھی 6 مہینے کے بچے میں پائی جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ 30 اور 40 برس کے انسان میں ممکن ہے کہ نہ ہو. امام حسین کے لشکر میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے اپنی لٹکی ہوئی پلکوں کو اوپر کر کے رومال سے باندھا تھا نصرت حسین کے لیے. کیا یہ لوگ لڑنے کے لائق تھے؟ آپ ہی بتائیے. دنیا کی آرمی کتنے سال کی عمر میں لوگوں کو ریٹائر کر دیتی ہے. یہ لوگ لڑنے نہیں آئے تھے، اپنی زندگی کا ثبوت دینے کے لیے آئے تھے. ہم حسین کے ساتھ یہاں پہ جذبہ دیکھا جاتا ہے، کنٹریبیوشن نہیں دیکھا جاتا، عمل نہیں، جذبہ دیکھا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ آتش نمرود میں ایک چڑیا اپنے منہ میں پانی ڈال رہی تھی. تو اگر کوئی یہ پوچھے کہ تمہارے اتنے سے منہ سے جو ہے پانی ڈالنے سے کیا آتش نمرود بجھ جائے گی؟ آتش نمرود بالکل نہیں بجھے گی، لیکن وہ چڑیا کہے گی کل جب مورخ لکھے گا نا تو میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں لکھے گا، آگ بجھانے والوں میں. تو آپ کا کنٹریبیوشن یہ نہیں دیکھا جائے گا، آپ کا جذبہ کیا ہے یہ دیکھا جائے گا، ہے نا. اور اگر کوئی اس میں لا کے ایک چھوٹی سی چنگاری بھی ڈال رہا ہے یا اتنی سی چمٹی بھی ڈال رہا ہے، کوئی پوچھے کہ بھئی کیا تمہارے اتنی سی جو ہے وہ لکڑی لگا دینے سے کیا آتش نمرودی جو ہے وہ کچھ زیادہ اضافہ ہو جائے گا؟ تو وہی بات ہے دیکھیے وہاں پہ بھی کہ
کہ اضافہ نہیں ہوگا، لیکن کل مورخ لکھے گا اس کا نام آگ لگانے والوں میں لکھے گا، آگ بجھانے والوں میں نہیں لکھے گا۔ تو مسلم ابن اوسجا وہ کہ بہت بزرگ تھے، لڑنے والی ایج میں نہیں تھے۔ حضرت حبیب بن ظاہر بھی لڑنے والی ایج میں نہیں تھے، لیکن کیا ہے کہ کل جب مورخ لکھے گا تو زندوں کی فہرست میں سب سے آگے لکھے گا، حق کے لیے لڑنے والوں میں لکھا جائے گا۔ اور چاہے یزید کے لشکر میں کوئی کھانا بھی پکا رہا ہو، چاہے پیچھے کوئی طبل بجا رہا ہو، وہ اتنا ہی ذمہ دار ہے قتل حسین کا جتنا شمر ذمہ دار ہے، جتنا عمرو بن سعد ذمہ دار ہے۔ اس لیے وزارت وارثہ نے فیصلہ کر دیا کہ لعن اللہ، اس امت پہ بھی لعنت ہو کہ سمعت بذالک فرضیت پہ، کہ جس نے سنا اور اس کو راضی ہو، جو سن کے راضی ہو جائے۔ اب آپ نے دیکھا نا، اور یہ پوری زندگی میں، ظاہر ابھی میرے پاس تھوڑا سا وقت ہے کہ ہر جگہ یہ اصول کار فرما ہے، ابتدائے اسلام سے یہ اصول کار فرما ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں ابتدائے اسلام سے یہ اصول کار فرما ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ عمر کیا ہے، یہ دیکھو کہ جذبہ کیسا ہے۔ رسول اسلام کہہ رہے ہیں، ایسے ہی ایک ظاہر ہے کہ ایسے ہی ایک دعوت رہی ہوگی کہ جس میں نبی کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ ہے کوئی تم میں سے جو میری تصدیق کرے اور میرے رب کی تصدیق کرے۔ اب آپ دیکھیے پھر وہی بات کہ اللہ اور اس کے رسول کی آواز پہ لبیک کہنا ہے، کوئی 70 برس کا، کوئی 80 برس کا، کوئی 100 برس کا۔ اس مجمع میں 13 برس کے بچے کی حیثیت ہی کیا حیثیت؟ لیکن خدا کی قسم یہاں سے لے کے وہاں تک علیوں کا ایک سلسلہ ہے کہ جو حق کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، چاہے کربلا کا علی ہو، چاہے دعوت ذوالشیرہ کا علی ہو۔ 13 برس کا بچہ، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے، سرداران قریش، اور ان کے سامنے کہتا ہے انا یا رسول اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے نبی ہیں۔ گویا مولا نے وہاں بتا دیا کہ دیکھو زندگی عمر نہیں دیکھتی، زندگی جذبہ دیکھتی ہے، زندگی قلب کو دیکھتی ہے۔ اور رسول نے بھی یہ نہیں کہا، یہ کہہ کہ مسترد نہیں کیا یہ تو بچے کی شہادت ہے، اس کی شہادت کو کیا۔ رسول بھی جانتے تھے کہ اس ایک کی شہادت وہ ہے کہ جس سے میری نبوت ثابت ہو رہی ہے۔ ہر نبی کو ایک تصدیق کرنے والا چاہیے، ہر نبی کو ایک تصدیق کرنے والا چاہیے، اور محمد مصطفیٰ کی تصدیق کرنے والے کا نام علی مرتضیٰ ہے۔ اور ہر موقع جب تاریخ یہی کہتی ہے کہ جب موقع پڑا تو سوائے ان کے، اب یہ جب 13 برس کا جذبہ آپ نے دیکھ لیا تو پھر 10 برس کے بعد 23 برس کا جذبہ بھی دیکھ لیجئے، 23 برس، 24 برس، 25 برس کا جذبہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور عمرو بن عبد العزیز، وہاں دیکھیے، وہاں تھا برسہا برس کے عقیدوں کے توڑنے کا امتحان، اور یہاں ہے زندگی کا امتحان۔ دیکھیے یہ بھی ایک عجیب بات ہے، میں آپ کے سامنے ایک بات کہہ دوں واپس پلٹ کے دعوت ذوالشیرہ کے بارے میں، کہ یہ بھی اگر آپ انصاف سے سوچیں تو جس نے اپنی 80 برس کی زندگی بت پرستی میں گزاری ہو، وہ 1 منٹ میں کیسے اپنا عقیدہ بدلے گا؟ 1 منٹ میں کیسے بدلے گا؟ 1 منٹ میں وہی بدلے گا کہ جس کا عقیدہ پہلے سے بدلا ہوا تھا، آج صرف اظہار کرنے والا تھا۔ تو علی نے اظہار کیا تو یہ نہ کہیے کہ علی ایمان لائے، بلکہ یہ کہیے کہ علی نے ایمان کا اظہار کیا۔ دنیا میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے، یہ سب فطری باتیں۔ دیکھیے ہم تاریخ سے زیادہ، روایت سے زیادہ درایت کی طرف کرنا چاہیے کہ بھائی کوئی 100 برس کا بیٹھا ہے، 90 برس کا بیٹھا ہے، عمر ہو گئی، بتوں کے سامنے پیشانی گھستے ایک لمحے میں کیسے بدل جائے۔ لیکن وہ کہ جو خود جس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے، وہ اس کو اظہار کرنے میں کوئی وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ عقیدہ بدلنے میں وقت کی ضرورت ہو سکتی ہے، عقیدے کا اظہار کرنے میں وقت کی ضرورت نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے بعد وہی موقع میں آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں، بڑا ایمان پہ تمہیں، اب دیکھیے یہیں پر روح ایمان کا امتحان ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا بہت آسان ہے، اس سے آسان کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آپ سوچئے کہ اسی کو جاری کر کے ابو سفیان نے اپنی گردن بچا لی کہ نہیں؟ کیا دنیا میں کوئی ایمان کا کوئی تقاضا پورا بھی کیا ابو سفیان نے؟ کچھ بھی نہیں، بس زبان سے کہہ دیا۔
آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے عمرو ابن عبدود خندق پار کر کے آ گیا ہے اور جس خیمے میں رسول ہے اس میں ایسے چبھو چبھو کے اپنا نیزہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد، تم لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی مارا جاتا ہے تو جنت میں جاتا ہے اور ہم میں سے کوئی مارا جاتا ہے تو ہلاک ہوتا ہے جہنم میں جاتا ہے، تو کیا تم میں اب جنت کا شوق کسی کو نہیں ہے؟ جس کو جنت کا شوق ہو میرے پاس، یعنی اس کا سیلف کانفیڈنس دیکھیے کہ اس کو اپنے جہنم میں جانے کا تو کوئی گمان ہی نہیں ہے، وہ سب کو جنت میں بھیجنا چاہتا ہے، اور جتنے جنت کے شوقین تھے سب جو ہے وہ خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے سر جھکائے، صرف سر جھکائے نہیں بیٹھے بلکہ دوسروں کو بھی ڈرا رہے ہیں کہ خبردار اس کے مقابلے میں کوئی نہ جائے، یہ تو اکیلا 500 پہ بھاری ہے، 500 پہ بھاری ہے۔ اور پھر وہ یہ کہتا ہے، آپ دیکھیے عجیب اس کی بے ادبی دیکھیے، کہتا ہے اے محمد کوئی نہیں آتا تو تم ہی آؤ، کوئی نہیں آتا تو تم ہی آؤ۔ اب پیغمبر فرما رہے ہیں اپنے خیمے میں تشریف فرما ہے، کرسی کے اوپر کہہ رہے ہیں من لحاظ القلب، اس کتے کے مقابلے میں کون جاتا ہے؟ تو یہاں بھی جب سب کے سروں پہ طائر بیٹھے تھے تو وہی 25 برس کا جس نے 13 برس پہلے نبی کی نبوت کا اور کی تصدیق کی جہاں کھڑا ہو کے کہتا انا یا رسول اللہ، تو نبی نے مجھے بس یہاں پر قلب صادق صاحب کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ علی وہ مرحب ہے، وہ امر ہے امر، تو مولا نے فرمایا یا رسول اللہ میں علی ہوں، علی ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو میرے دوستوں، اور اس کے بعد پھر پیغمبر نے ہر موقع کے لیے اپنا امامہ اتارا، پالنے والے تو نے بدر میں عبیدہ کو مجھ سے لے لیا، احد میں حمزہ کو مجھ سے لے لیا، اب میرے خزانے میں صرف یہ ایک علی بچا ہے۔ گویا پیغمبر نے بتا دیا کہ یہ جو فوج تمہیں نظر آ رہی ہے نا، اس سے دھوکہ نہ کھانا، میرے خزانے میں اگر کوئی ہے تو علی ہے کہ جو ہر موقع کے اوپر مدد کرنے کا۔ اب پالنے والے اس کو مجھ سے نہ چھین، یہ میرا ناصر ہے، یہ میرا مددگار ہے۔ حضرت عبیدہ بدر میں مارے گئے، حضرت حمزہ احد میں مارے گئے، شہید ہوئے، اور اب یہ علی موجود ہے۔ بس اس کے بعد آپ نے اس طرح سے بھیجا کہ یہ کہہ دیا کہ برز الایمان کلہ الی الکفر۔ اللہ اکبر، ایسا جملہ خدا کی قسم جیسے جملے خندق میں سنے گئے رسول کے منہ سے نہیں سنے گئے۔ برز الایمان کلہ الی الکفر، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا، کل ایمان۔ تو جب رسول کل ایمان کہہ چکے تو پھر علی کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ واقعاً کل ایمان ہے، کل ایمان ہے کہ عمل کے سینے سے اتر آتے ہیں۔ مجھے جنگ خندق نہیں پڑھنی، اس لیے کہ مجھے یقین ہے اگر جنگ خندق پڑھنا ہو تو 1 گھنٹے کا وقت چاہیے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد۔ سینے سے اتر آتے، سینے سے اتر آتے ہیں۔ یہ عمل اتنا پیور ہو کہ اس میں 1% بھی امپیورٹی نہیں۔ کبھی کبھی آپ کو معلوم ہے نا کہ سب ماشاءاللہ صاحبان علم بیٹھے ہوئے ہیں، کیمسٹری میں بھی کہا جاتا ہے کہ اگر 1% کی امپیورٹی کسی چیز میں مل جائے تو وہ بالکل اس کی فطرت بدل جاتی ہے، فطرت بدل جاتی ہے۔ تو یہ علی ہے کہ اپنے عمل میں ذرہ برابر امپیورٹی ملنے کے قائل نہیں، اور کہے کی امپیورٹی بھی وہ کہ جو عمل کو زہر بنا دیتی ہے، یعنی ایگو کی امپیورٹی، نفس شامل نہ ہوتا ہے، نفس شامل نہ ہو۔ مولا جس وقت جہاد میں اترتے تھے تو اسی طرح سے جیسے ہم نماز میں اترتے ہیں، قربتاً الی اللہ، کہ ایک حرکت تلوار کی بالکل نپی ہوئی، اور مولا کے ہاتھ میں تلوار جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سرجن کے ہاتھ میں نشتر کی طرح ہے کہ بس اتنا کاٹا جائے کہ جتنا سماج کے لیے نقصان ہے، اور میدان جنگ میں چاہے انسان قتل ہو جائے مگر خبردار انسانیت قتل نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ امر قتل ہوا، لیکن بہن نے بتا دیا کہ یہ انسان قتل ہوا ہے مگر جس نے قتل کیا ہے اس میں انسانیت بدرجہ اتم موجود ہے، انسانیت موجود ہے۔ اور میرے دوستو بس بات ختم ہو رہی ہے کہ جس نے انسانیت کا پیغام دیا اسی کے بچوں پر انسانیت کے کسی اصول کی رعایت میں نبی نے کیا کیا؟
ہمیشہ خیال رکھا، انسانیت کا خیال رکھا۔ امیر المومنین نے، اللہ اکبر، یہ امیر المومنین ہیں کہ جو قاتل کو جام شیر پلا رہے ہیں۔ اے مولا، کوفہ کربلا سے زیادہ دور نہیں ہے، جس طرح کا جام شیر آپ نے پلایا ہے، ذرا ایسا ہی ایک جام لے کر کے میدان کربلا میں آ جائیے، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تشہد سے سلائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کے ساتھ حیوانیت کی گئی، لیکن نبی نے اس کا جواب انسانیت سے دیا۔ جنگ احد میں حضرت حمزہ کے جنازے کے ساتھ اتنی بے ادبی کی گئی، اتنی بے ادبی کی گئی، بس میرے دوستو جلد چند جملے کہوں گا اور مجلس کو تمام، اتنی بے ادبی کی گئی کہ پیغمبر دیکھ نہیں سکتے۔ آپ حضرات زیارت عاشورہ میں سنتے ہیں عاقلۃ الاقباط جس کو کہا گیا۔ عاقلۃ الاقباط کون ہے؟ یعنی قبض، یعنی جگر چبانے والی۔ جگر چبانے والی کون ہے؟ یہی یزید کی دادی ہندا۔ آپ دیکھیے کہ جگر چبانے والی کا پوتا تھا کہ جو کربلا کے میدان میں نبی کے جگر کے ٹکڑے کر رہا تھا۔ تو حضرت حمزہ کا جگر نکالا گیا، اس کو چبایا گیا، ان کے جسم کے اعضاء قطع و بریدہ کر دیے گئے۔ لاش کی اتنی بری حالت تھی کہ پیغمبر نے کیا کیا کہ جب پیغمبر کی پھوپھی جناب صفیہ جو حضرت حمزہ کی بہن تھی، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کے جنازے پہ جائیں گے، تو پیغمبر نے کہا کہ نہیں، پھوپھی سے کہہ دو کہ جب بھائی کے جنازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب اور لاشا ایسا ہے کہ بہن برداشت نہیں کر سکے گی، تو ایک مرتبہ جب جناب صفیہ نے کہا نہیں میں تو ضرور جاؤں گی، تو پیغمبر نے کیا عمل کیا کہ اپنی چادر لے گئے اور جناب حمزہ کے اوپر بچھا دی، جناب حمزہ کے اوپر ڈال دی۔ مگر عالم یہ تھا کہ جب پیروں کو ڈھانکنا چاہتے تھے تو سر کھل جاتا تھا، جب سر کو ڈھانکنا چاہتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے، لیکن آپ نے وہ چادر ڈھانک دی اس لیے کہ بہن کا کلیجہ پھٹ جائے گا بھائی کے جنازے کو اس طرح دیکھ کر۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، ایک چادر لے کر کربلا کے میدان میں آ جائیے کہ زینب اپنے بھائی کے جنازے پر جا رہی ہے، کلیجہ پھٹ جائے گا جب یہ دیکھے گی کہ لاش کے اوپر سر نہیں ہے اور لاش کو گھوڑوں سے پامال کیا جا چکا ہے۔ اے میرے دوستوں، میں ایک بات آج کہنا چاہوں گا جو میں نے روز عاشور آپ سے نہیں کہی تھی، کہ سب کی ساری قربانیوں کو جب کیا گیا تو حسین یہ کہتے تھے پالنے والے میری اس قربانی کو قبول کر لے، پالنے والے میری اس قربانی کو قبول کر لے۔ یہاں تک کہ جب علی اکبر جا رہے تھے تو کہا پالنے والے میرے خزانے میں اس سے قیمتی ہیرا کوئی نہیں ہے، جا اسے بھی تیرے دین پر نثار کیا۔ یہاں تک کہ جب علی اصغر شہید ہوئے تو آپ نے ننھی سی میت کو یہ کہہ کے آسمان کی طرف بلند کیا، پالنے والے بس یہ حسین کا آخری ہدیہ تھا، میرے اس آخری ہدیے کو قبول کر لے۔ لیکن جب حسین کے جنازے کو پامال کیا گیا اور شام قریبہ میں زینب بھائی کے لاشے پہ آئی، تو بس میں ایک جملہ جو مقاتل میں لکھا ہے کہوں گا کہ اپنے گھٹنوں کو ٹیکا اور ایک مرتبہ جناب امام حسین کی لاش کے نیچے اپنے ہاتھوں کو لے گئی، اپنے ہاتھوں سے حسین کی لاش کو اٹھایا اور بس ذرا سا اٹھا دے گا، پالنے والے میرے اس ہدیے کو قبول کر لے، یہ زینب کا آخری ہدیہ ہے جو بھائی کی شکل میں میرے سامنے پیش کیا۔ جزاکم ربکم، جزاکم ربکم۔ میرے دوستو، کل میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ اہل بیت کے لیے 10 محرم سے زیادہ سخت 11 محرم تھی، اس لیے کہ جب 10 محرم کا سورج طلوع ہوا تھا تو سب کے سروں پر ردائیں تھیں، خیمے موجود تھے، لیکن جب 11 محرم کا سورج طلوع ہوا تو خدا کی قسم اب کسی کے سر پہ ردا نہیں ہے، نہ زینب کے سر پہ ردا ہے، نہ ام کلثوم کے سر پہ ردا ہے، اور سیدانیوں کو ایسے ایسے اونٹوں پہ سوار کیا جا رہا ہے کہ جن پہ کچادے بھی نہیں ہیں۔ اگر کوئی سامنے سے آنے لگا کہ ہم سوار کریں گے، زینب نے منع کر دیا، ہٹ جاؤ، علی کی بیٹی سب کو سوار کرے گی۔ کبھی رباب کو سوار کیا، کبھی ام کلثوم کو سوار کیا، کبھی فروا کو سوار کیا، کبھی لیلا کو سوار کیا، اور جب خود سوار ہونے کی باری آئی تو ایک مرتبہ چاروں طرف دیکھا، 28 رجب یاد آ گئی، بھیا اس وقت تو تم نے ہم کو سوار کیا تھا، زینب
زینب کو سوار کرنے والا کوئی نہیں. بس راب فضا آگے بڑھی, اے شہزادی یہ خادمہ دیرینہ موجود ہے, یہ پرانی خادمہ کنیز موجود ہے, آپ کو سوار کرے گی. سوار ہوئی. اللہ اکبر. کربلا سے زیادہ سخت مراحل ہیں. سوار ہوئی یہاں تک کہ دیکھا بھتیجے کے پاس آئیں. دیکھیے یہ زینب اس لیے زینب ہے کہ بھائی کے جنازے پر نہیں, بھتیجے کے چہرے پر نظر ہے. میں نے اس دن آپ سے کہا تھا کہ بھتیجے کے پاس جا کے کہا تھا کہ بیٹا تم بتاؤ, تم وارث شریعت ہو, تم بتاؤ, چل کے مر جائیں. باہر نکلے. آج بھی چونکہ بھائی سونپ کے گیا ہے امانت کو, اس لیے جا کے کہتی ہیں بیٹا سید سجاد تمہارا چہرہ متغیر کیوں ہے؟ کہا کہ بھوپی اماں آپ دیکھ رہی ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر دیا. میرے بابا کا جنازہ اس طرح سے دھوپ میں پڑا ہوا ہے, بے گورو کفن پڑا ہوا ہے, گھوڑوں کی لاش سے پامال کیا ہوا پڑا ہے. اے بھوپی اماں وہ جوان بیٹا کیا کرے کہ جس کے باپ کا جنازہ اس طرح سے پڑا ہو اور وہ کچھ نہ کر سکے. بس کلیجے سے لگا کے کہا بیٹا سید سجاد اس منزل سے گزر جاؤ, تمہارے باپ کا جنازہ دفن بھی ہوگا, قبہ بھی بنے گا, زائرین زیارت کو آئیں گے, لیکن اس وقت اس مرحلے سے گزر جاؤ. کس زبان سے کس دل سے یہ قافلہ چلا ہوگا خدا کی قسم. بس روایت کہتی ہے کہ یہ قافلہ چلا اور اگلے دن یعنی آج کے دن 12 محرم کو یہ قافلہ کوفے میں داخل ہو گیا. یہ کون سا کوفہ ہے میرے دوستو؟ یہ وہ کوفہ ہے جہاں زینب و ام کلثوم شہزادیاں تھیں. میں آپ کے سامنے ایک جملے میں کہوں کہ اگر مجھے کہیں گرفتار کیا جائے, کسی ایسے شہر میں گھمایا جائے کہ جہاں مجھے کوئی جانتا نہ ہو, تو مجھے تکلیف تو ہوگی, لیکن میں یہ سوچوں گا اس شہر میں مجھے پہچانتا ہی کون ہے. اگر مجھے قید بھی کر دیا گیا تو کون سی بات ہے, لیکن زینب اس شہر میں آئی ہے جہاں سب زینب کو پہچانتے ہیں. ابھی 20 برس پہلے یہاں شہزادی تھی, آج اس طرح سے آئی ہے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے, سامنے عزیزوں کے سر نو کے نیزہ پر, آگے آگے سید سجاد, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں. بس آپ نے گریہ کیا, خدا بند عالم آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. یہ آخری منزل ہے. میں چاہتا ہوں 2-3 جملے اور آپ کے سامنے کہہ دوں اور اس کے بعد رحمت کو تمام کروں. کہ روایت کہتی ہے کہ مسجد کوفہ قریب آ گئی, مسجد کوفہ قریب آ گئی, اور مسجد کوفہ میں ایک امیر المومنین کا نابینا صحابی بیٹھا ہوا ہے, ساسا ابن سوہان, جس کے لیے کہا جاتا ہے ایک عام جنگ جمل میں شہید ہوئی, ایک عام جنگ صفین میں شہید ہوئی. جب کبھی آنکھوں کا سوال کیا تو کہتے تھے اے ساسا تمہیں آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ دن بھر عبادت کرتے تھے, شام کو بیٹی لے جاتی تھی. ایک ناگاہ وہ چونکے اور کہنے لگے اپنی بیٹی سے, بیٹی کیا قیامت برپا ہو گئی؟ تو کہا نہیں بابا قیامت تو نہیں برپا ہوئی. تو کہا کہ میرے مولا کے لہجے میں یہ خطبہ کون دے رہا ہے جو میری آواز سن رہی ہے, میرے کانوں میں آ رہی ہے؟ بس یہ سننا تھا کہ بیٹی گئی, پتا کر کے آئی, ایک قافلہ اسیر ہو کے آیا ہے جس میں ایک معظمہ ہے کہ جو اس انداز میں خطبہ دے رہی معلوم ہوتا ہے در قرار خطبہ دے رہے. کہا بیٹی کیا اس قافلے میں کوئی مرد بھی ہے؟ کہاں ایک مرد ہے. کہا مجھے اس کے پاس لے چلو. بس ایک مرتبہ مرد کے پاس لے کے ساسا ابن سوہان بیمار کربلا کے پاس آئے, صرف اتنا پوچھا یہ بتا دیجئے کہ اس مجمع میں میرے مولا کے لہجے میں خطبہ کون دے رہا ہے؟ کہا کہ تم کو معلوم نہیں کہ یہ علی کی بیٹی زینب اولیاء مقام ہے. کہا ارے علی کی بیٹی اس مجمع میں آ گئی. کہا کہ میں کیسے مانوں آپ کی بات؟ ارے بات نہ ماننا ہو تو نہ مانو, لیکن اگر ثبوت چاہتے ہو تو دیکھو نو کے نیزہ پر کس کا سر بلند ہے, یہ حسین کا سر ہے. بس یہ جو سننا تھا. ایک مرتبہ نجف کا روک کیا, اے شاہ لا فتح آپ نے اچھا کیا مجھے آنکھیں واپس نہیں کی, اگر میری آنکھیں ہوتی تو میں مقدرات عصمت و طہارت کو کیسے دیکھ پاؤں. رضن بقضائه و تسلیما. پالنے والے ہماری
مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے، پالنے والے ہمارے اعمال میں خلوص عطا فرمائے، پالنے والے ہمارے آنسوؤں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عطا کر دے، پالنے والے ہماری عزاداری کو تعمیر کردار کا وسیلہ قرار دے، پالنے والے ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، پالنے والے اس مرکز میں بیٹھنے والے تمام اس کے منتظمین، اس میں شرکت کرنے والے حاضرین، ان تمام لوگوں کی دینی اور دنیاوی تمناؤں کو پورا کر دے، پالنے والے ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما، حاضرین کے تمام جو حاضرین یہاں پر موجود ہیں ان کے آباء و اجداد کی مغفرت فرما دے، ان کو روز قیامت زیر لواء اہل بیت محشور فرما دے، پالنے والے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، خصوصاً وہ بیمار جن کے لیے اعلان کیا گیا تھا پالنے والے، ان کو بیمار کربلا کے طفیل میں شفاء کامل عطا فرما دے، پالنے والے حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شامل فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔